یہ جس نے بڑا تلاش کیا لیکن کو ملا نہیں حضرت، اس کو تھا سچا حضرت، تھا مخلص، اس کی طلب سچی تھی حضرت، وہ صرف اللہ کا طالب تھا حضرت۔ چاہ جنت دی نیکو کارانو در دوزخ دا بدکارانو، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے جنت دوزخ کی جانا۔ وہ اللہ کا تھا، وہ خالص تھا، وہ مخلص تھا حضرت۔ اس نے کہا آج کے بعد نہیں بھائی ڈھونڈنا کسی کو، مل ہی کوئی نہیں رہا، آج کے بعد اس طرح کرتے ہیں اپنے اللہ سے ہی اللہ کو مانگیں گے۔ بس حضرت بیٹھ گیا ایک درخت کے نیچے اور پکارنا شروع کیا، اللہ 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 اللہ۔ حضرت اللہ سے زیادہ طاقت کس کے نام میں ہے حضرت؟ مخلص تھا حضرت، سسٹم حرکت میں آیا۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ جنید عصر کے بعد نا اپنی گھوڑی کو پانی پلانے جایا کرتے تھے دریائے دجلہ پہ۔ وہ حضرت جنید نکلے نا، آپ گھوڑی کو اس سمت لے کے جائیں گھوڑی اس سمت جائے، آپ اس سائڈ والی لگام کھینچیں گھوڑی اس سائڈ سمت جائے۔ تھے دانا آدمی، اللہ کے ولی تھے، سمجھ گئے کو راز ہے، آپ نے گھوڑی کی لگامیں چھوڑ دی تو گھوڑی وہاں آ کے رک گئی جہاں وہ دل جلا بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کے جذب نے کھینچا ہے مجھے۔ آپ اترے نیچے، اس کو سینے سے لگایا، وہ جو نعمت اپنے مرشد سے ملی تھی اس کے سینے میں کنورٹ کر دیا، دل ذاکر ہو گیا، دل جاری کر دیا، اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی شمع جل اٹھی ہے۔ تو حضرت یہ سلوک میں کچھ مقامات ایسے آتے ہیں جب بجھ بھی جاتی ہے، اور جو اہل تصوف ہیں وہ اس حال کو کہتے ہیں قبض ہو جانا، جب انوار و تجلیات کا سلسلہ بندے کے قلب پہ گرنا بند ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قبض۔ تو ظاہر ہے کبھی کبھی دیوا بجھ بھی جاتا ہے اندر کا حضرت جی۔ تو آپ نے نا اس شخص کو کہا، آپ نے کہا انہوں نے جاننا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور۔ آپ نے فرمایا میں جنید ہوں۔ اس نے حضرت کے قدم چومے، واہ بادشاہ، وہ تیرے بوئے آ بیٹھا تے پیر بھی جنید جی عطا کیتے، جدو لبنا سا لبدا کوئی نہیں، تیرے بوئے آ بیٹھا جنید جی پیر دیتے، واہ بھائی واہ، کمال کر چلے، وہ پیر بھی جنید جی عطا کیتے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی کدی کدی دیوا بوجھ بھی جاندہ ہے اندر، میں یہ سادہ آپ کے لیے کر رہا ہوں، تو کبھی دیوا بجھ جائے نا تو بغداد میرے پاس آنا، میں پھر تیرا دیا جلا دوں گا۔ کمال ہے جی، یہ پیغام ہے بھائی سب کے لیے، کمال دا۔ وہ کہتا ہے حضور اے دسو ہوں میں آیا ہوں کہ تسی آئے؟ بھائی میں آیا ہوں کہ آپ آئے ہیں؟ تو حضرت جنید نے کہا بھائی اب تو میں ہی آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے حضرت جنید کو عرض کرتا ہے حضور ہوں میں انج دے بوئے آ بیٹھا ہوں، لوڑ پے گی جا پہ پھر کسی جنید دی گھوڑی موڑ دے گا۔ ہاں حضرت جی، بہو ہاں مخلص ہو کے حضرت جی، بہو ہاں حضرت جی کتے مخلص ہو کے، اے چھڑ دو ہاں ڈرامے بازی، اے دو نمبریاں، بہو ہاں مخلص ہو کے، آپ کسی جنید دی گھوڑی موڑ دے گا حضرت جی، بہو ہاں حضرت جی، قربان جاؤں۔ دعا کرو حضرت اللہ اپنی طلب عطا فرما، انڈٹھیاں جدی تانگ دلان، ویکھیا تو نہیں کسی نے؟ اور حضرت جی یہ دیکھیں نا، یہ فانوس ہے، اس کو بندہ نہیں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ سکتا، اس کی روشنی نہیں دیکھنے دے گی، لیکن قربان جاؤں حدیث پاک کا مفہوم ہے جب جنت میں حجاب اٹھیں گے نا عشاق کے لیے، سب کو نہیں، عشاق کے لیے، اور جب عشاق اللہ کو دیکھنا، اللہ کا دیدار کریں گے عشاق، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے قربان جاؤں اللہ پاک اتنے سونے ہیں، اور جو عشاق ہیں وہ اللہ کو دیکھنے میں اس طرح محو ہو جائیں گے کہ 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا۔ حدیث پاک ہے، انہیں ویکھ لو اے دنیا دی گندے نظارے کرنے جی انہوں ویکھنا، فیصلہ کر لو بھائی۔ تو پھر کسی دل جلے نے کیا لکھا، انڈٹھیاں جدی تانگ دلان اتے بن ملیوں جی دی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ،
بالنینا مست خماری. اگر آپ رومان پڑھنی نہیں چاہیے لیکن جنہوں نے کی ہے نا تو کیا ہوگا, کبھی محبوب کے رخسار کی تعریفیں کر رہے ہیں, کبھی محبوب کے ہونٹوں کی تعریفیں کر رہے ہیں, کبھی محبوب, یہی ہے نا حضرت. لیکن کیا ہے, ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں اتے بن ملیوں جدی یاری, بن زلفوں جدا قیدی دو جگ, بن نینا مست خماری, بن ہجروں جدی یاد ستاوے, بن صورت خلق پجاری, آزم اوس دی حمد کی لکھاں, میری حمد و دے کس کاری یار. ہاں تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے.